بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے پاس ہمارے ان ذخیرہ اندوز اور چیزیں جمع کرنے والے اجداد کے بارے میں حتمی معلومات اور ثبوتوں کی شدید کمی ہے۔ قدیم برادریوں یا تعلقہ اور ابدی یک زوجگی کے نظریات کے بیچ جو بحث اور تنازعہ ہے، اس کی وجہ یہی کمزور ثبوت اور کھوکھلی معلومات ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اس دور کا کوئی تحریری ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے۔ قدیم دور کی باقیات میں فوسل شدہ ہڈیوں اور پتھر کے اوزاروں اور ہتھیاروں کے سوا کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس دور میں استعمال ہونے والی مصنوعات کچھ ہی عرصے میں بوسیدہ ہونے والے خام مال جیسے لکڑی، بانس یا چمڑے سے بنتی تھی۔ یہ مصنوعات صرف مخصوص اور غیر معمولی حالات ہی میں باقی رہ سکتی تھیں۔ زراعت کی ایجاد سے قبل کے دور کو پتھر کا دور کہنا یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو اس دور کے آثار قدیمہ اور ملنے والی باقیات کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ پتھر کے زمانے کو اس نظر سے دیکھیں تو اسے حقیقتاً لکڑی کا زمانہ سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے آدمی کے زیر استعمال جو بھی چیزیں تھیں بشمول ہتھیار اور اوزار، وہ زیادہ تر لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ قدیم دور کے آدمی کی زندگی کو صرف اور صرف باقی بچ رہنے والی اشیاء اور دستیاب آثار قدیمہ کی بنیاد پر دوبارہ کھڑا کر پانا تقریباً ناممکن ہے۔ قدیم دور کے ذخیرہ کرنے والے انسان زرعی دور کے آدمیوں اور آج کے صنعتی دور کے آدمیوں کی زندگیوں کے بارے میں سمجھنے کے حوالے سے بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر دور کے آدمیوں نے جو مصنوعات استعمال کی تھیں وہ مختلف تھیں۔ آج کا جدید انسان اپنی زندگی میں بطور جدید اور آسودہ معاشرے کے رکن کے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مصنوعات کو استعمال کرتا ہے، جن میں موٹر گاڑیوں سے لے کر نیپکن اور ہوائی جہاز سے دودھ کے ڈبوں تک سبھی مصنوعات شامل ہیں۔ آج کے جدید آدمی کو دیکھیں تو اس کی کوئی بھی سرگرمی ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی کسی بھی جذبے کا یہ اظہار کرتا ہو، حتیٰ کہ ایمان اور عقیدے کے تقاضے، مذہبوں کی رسمیں نبھاتا ہو، وہ سب مصنوعات کے استعمال کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ شاید ہی کوئی سرگرمی، جذبہ اور یہاں تک کہ ایمان اور عقیدہ ہوگا جو مصنوعات کے استعمال کے بغیر پورا ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر صرف ہمارے کھانے پینے کی عادات اور اطوار عقل کو چکرا دینے کی حد تک مصنوعات اور اشیاء پر منحصر ہے۔ چمچے، کانٹے، نیپکن، میزیں، کرسیاں، دسترخوان، برتن وغیرہ، یہ سب تو ہمارے دسترخوان کی گویا بنیادی چیزیں ہیں، انتہائی بنیادی اشیاء ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کی عادات اس سے کہیں بڑھ کر لیبارٹریوں، کیمیکلز، ہوٹلوں اور ریستورانوں سے نکل کر بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں تک میں مختلف مصنوعات اور اشیاء کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ مصنوعات سے متعلق چھوٹی سی نہایت اہم مثال ہے کہ ہم گھروں میں اسٹیل کی چھری کانٹے استعمال کرنے کے عادی ہیں، لیکن جب جہازوں میں پلاسٹک کی کٹلری استعمال کرنی پڑے تو ہمارے کھانے پینے کی عادات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کھیل کود کے حوالے سے دیکھیں تو آج کئی قسم کے کھیل ہیں جو کھیلے جاتے ہیں۔ ہمارے کھیلوں میں ہر طرح کی مصنوعات استعمال نہ ہوں تو ہم یہ کھیل تک نہیں کھیل سکتے۔ جیسے تاش کے کھیل کے لیے پلاسٹک سے بنے پتے، انڈور اور بورڈ گیمز کے لیے طرح طرح کی اشیاء، اور میدانوں میں کھیلوں کے لیے وردیاں، بلے، گیندیں، فٹ بال وغیرہ، اور پھر ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے 1,00,000 افراد کی گنجائش والے اسٹیڈیم جو خود بھی ان مصنوعات سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے رومانوی جذبات اور جنسی تعلقات کے پر لطف اظہار کے لیے انگوٹھیوں، جیولری، جہازی بستروں، مہنگے کپڑوں، شہوت انگیز زیر جاموں، کنڈوم، فیشنیبل ریستورانوں، ہوٹل کے مخصوص کمروں، ایئرپورٹ کے لاؤنجز میں مختلف کلاسوں، شادی ہالوں اور کیٹرنگ کمپنیوں کی مختلف مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ مذاہب ہماری زندگی میں تقدیس کے نمائندے ہیں۔ اس تقدیس کے حصول کے لیے ہم شاندار کیتھولک چرچوں، اونچے میناروں والی مسجدوں، بڑے بڑے دیو ہیکل ہندو مندروں، آشرموں، نہایت ہی بہترین اور قیمتی کاغذ پر اعلیٰ روشنائی سے چھپی ہوئی الہامی کتب،
तिब्बत के गुमक और आवाज़ गरों, मोटी और नरम गुदाज कालीन नुमा जाए नमाज़ों, मरगोलों, बुद्ध मत के पहियों, मोमबत्तियों, अगरबत्तियों, कुर्तों, जुब्बों, पोशाकों, लोबान की खुशबुओं, क्रिसमस के दरख्तों, फतीरी रोटी, नारियल कतबों और टोटमी निशानात समेत हर तरह की लातादाद मसनूआत का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने ज़ेरे इस्तेमाल मसनूआत और अशिया की असल मौजूदगी और नोयत का सही अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम किसी नए घर में मुंतकिल होते हैं। कदीम दौर का वो आदमी जिसे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ कह रहे हैं, वो हर महीने, हर हफ्ते और बाज़ औक़ात हर रोज़ अपना पूरा घर अपनी पुश्त पर लाद कर मुंतकिल कर सकता था। उसके मुकाबले में हमारे घरों में जब मुंतकली का सिलसिला चलता है तो कई कई दिन तक शिफ्टिंग का काम जारी रहता है। हालांकि उस ज़माने में कोई सामान ढोने वाली कंपनियां नहीं थी, ट्रक नहीं थे, यहाँ तक कि ज़रूरी दौर से पहले तो जानवर तक बोझ उठाने के लिए दस्तयाब नहीं थे। शायद इसीलिए उन्हें कम से कम धन और चीज़ों, पोजेशंस पर गुजारा करना पड़ता था। लिहाजा इस ज़िम्न में ये फ़र्ज़ करना मुनासिब है कि कदीम आदमी को अपनी जहनी, मजहबी या जज्बाती ज़िंदगी के बड़े हिस्से को आसूदा करने के लिए मसनूआत के बग़ैर ही काम चलाना पड़ता होगा। जबकि मिसाल के तौर पर आज से 1 लाख साल बाद दुनिया का कोई भी आसार कदीमा का माहिर बाकी रह जाने वाली चीज़ों की मदद से मुसलमानों के अकीदे और उसके मुतालिक शायर का किसी छोटी सी मस्जिद की बाकियात से भी दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकेगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए मस्जिद के मिटते हुए आसार और उसमें मौजूद पड़ी बड़ी तादाद में कई चीज़ें दस्तयाब होंगी। लेकिन आज हम तकरीबन 1 लाख साल पहले के कदीम आदमी की ज़िंदगी, उसके अकायद, उसके शायर के मुतालिक सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकते हैं, जो इंतहाई मुश्किल है। और बड़े पैमाने पर ये अंदाज़े सिर्फ अंदाज़े ही हैं। मगर याद रखें कि जो अलमिया 1 लाख साल पुराने आदमी के हवाले से हमें दरपेश है, वो मुस्तकबिल के इन तारीख़ दानों को भी पेश आ सकता है जब वो 21वीं सदी के नौजवानों की समाजी दुनिया को समझने के लिए सिर्फ उन मतरूक मैसेजेस के तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे जो 90 की दिहाई के मशहूर चैट बॉक्सों के गैर मुअस्सर और मालूमात से खाली सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते थे। उन्हें इन बेमानी बरकियाती पत्तों के सिवा और दूसरी कोई भी शय जैसे टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू, वाकई ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली ईमेल्स, ब्लॉग और टेक्स्ट पैगामात वगैरह दस्तयाब नहीं होंगे। मुस्तकबिल के तारीख़दान भी इसी तरह टामकटोइयाँ मारते फिरेंगे जैसे आज हम कदीम आदमी की समाजी ज़िंदगी के बारे में चंद बाकियात से अंदाज़े लगाने के लिए अटकल पिच्चू से काम ले रहे हैं। चुनांचे ये बात याद रहे कि मसनूआत पर तकिया करके कदीम आदमी यानी खुराक जमा करने और शिकार पर गुजारा करने वाले आदमी की ज़िंदगी की तस्वीर बनाने का अमल परफेक्ट नहीं है और इसमें कई रखने हैं। एक तरकीब इस ज़िम्न में ये हो सकती है कि जदीद दौर के ज़ख़ीरा अंदोज़ मुआशरों पर नज़र दौड़ाई जाए, उनका मुशाहिदा किया जाए। ये सीधी और बराह रास्त तहकीक तो ज़रूर हो, लेकिन साथ ही साथ इस काम के लिए तारीख़ इंसानी के मुशाहिदाती अदसे को भी काम में लाया जाए। लेकिन जदीद ज़ख़ीरा अंदोज़ बाशिंदों को इस काम के लिए इस्तेमाल करने में बेहद एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये नामालूम के बारे में क़यास आराई का मामला है, तो दुगनी नहीं बल्कि चौगनी एहतियात लाजमी होगी। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि आज जदीद दौर में पाए जाने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ माशरों पर किसी न किसी तरह उनके करीबी दौर के माशरों यानी हमसाए ज़राई और सनती माशरों का बेपनाह असर व रसूख मौजूद है, जिसकी वजह से इनके बारे दसियों हज़ार साल पहले के हवाले से अंदाज़ा लगाने में चूक हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि खुराक ज़ख़ीरा करने वाले आदमी आम तौर पर उन खित्तों और इलाकों में बाकी रहने में कामयाब हुए थे जहाँ मौसमी हालात और आबो हवा मुश्किल थी और ज़मीन दुश्वार गुजार। ये उन खुराक ज़ख़ीरा करने वाले आदमियों के वो आबाई इलाके हैं जो आम तौर पर ज़राअत के लिए मुनासिब नहीं थे। ज़ख़ीरा अंदोज़ आदमियों के ऐसे माशरे जिन्होंने दुश्वार गुजार खित्ते और बेइंतहा सख्त हालात, मसलन जनूबी अफ्रीका में कालरी सहरा के साथ मुताबकत पैदा करके
ڈھل کے جینا سیکھ لیا ہو تو عین ممکن ہے کہ ان کے حوالے سے قائم کردہ اندازے قدیم دور کے انتہائی زرخیز علاقوں اور نہایت آسان حالات، مثلا چین کی یانگتسی وادی کے قدیم معاشروں کے بارے اندازوں میں گمراہ کن عنصر پیدا کر سکتے ہیں۔ بالخصوص ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کالہری صحرا جیسے دشوار گزار علاقوں میں تب سبھی ذخیرہ اندوز آدمیوں کی گنجان آبادی قدیم یانگتسی وادی کے مقابلے میں انتہائی کم رہی ہوگی۔ یہ نکتہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے مضمرات کافی دور رس ہیں، کیونکہ یہاں قدیم آدمی کی زندگی کا احاطہ کرنے میں گروہوں اور برادریوں میں افراد کی تعداد اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی سماجی بناوٹ سب سے اہم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز معاشروں کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے معاشروں سے کیوں کر مختلف ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف دنیا میں واقع کسی بھی معاشرے بلکہ آبائی خطے کے باقی معاشروں میں بھی سب سے مختلف ہوا کرتے تھے۔ اس کی سب سے عمدہ مثال آسٹریلیا کا قدیم اور ذخیرہ اندوز معاشرہ براجین ہے۔ یورپی آباد کار جب یہاں پہنچے تو ان کا سامنا براجین کے 3 سے 7 لاکھ قدیمی باشندوں سے ہوا جو یہاں پہلے سے آباد تھے۔ براجین کی یہ تعداد تقریباً 100 سے لے کر 600 تک تھی اور ہر قبیلے میں کئی کنبے اور گھر تھے۔ ہر قبیلے کی زبان، مذہب، رسم و رواج دوسروں سے مختلف تھے۔ جنوبی آسٹریلیا کے وہ علاقے جہاں آج کل ایڈیلیڈ واقع ہے، یہاں باپ کے نسلی سلسلے پر وراثت پانے والے کئی براجین قبیلے تھے۔ کنبے اور برادریاں قبائل کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف اور صرف علاقائی بنیادوں پر جڑے ہوئے تھے، جبکہ اسی آسٹریلیا کے شمالی علاقوں میں بسنے والے براجین قبائل ماں کی طرف سے چلنے والے نسلی سلسلے کو اہمیت دیتے تھے اور ہر آدمی کی قبائلی شناخت اس کے علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹوٹمی عقائد پر مبنی تھی۔ اس لیے یہ حجت اور دلیل انتہائی اہم ہے کہ قدیم زمانے کے ذخیرہ خور اور شکار کر کے بسر کرنے والے آدمی کی نسل اور ثقافتی رنگا رنگی بہت زیادہ رہی ہوگی۔ زرعی انقلاب برپا ہونے سے عین پہلے جب دنیا کی آبادی 50 سے 80 لاکھ کے درمیان تھی، اس وقت انسانی آبادیاں ہزاروں جدا قبائل اور ہزاروں ہی زبانوں اور ثقافتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ آخر شعور اور آگہی کا یہی لازوال اور بے نظیر ثمر تھا۔ یہ اس انقلاب کا وہ ورثہ ہے جو آدمی کی شناخت پر منتج ہوتا ہے۔ یہ فکشن کے ظہور کا کرشمہ ہی تو ہے کہ ایک ہی جینیاتی خصوصیات رکھنے والا آدمی اس قابل ہو گیا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی رنگا رنگ طرح طرح کے تصوراتی حقائق تخلیق کرنے لگا۔ یہ تصوراتی حقیقتیں بالآخر طرح طرح کی ثقافتوں، نظریوں، عقیدوں، رسموں اور اقدار کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ مثال کے طور پر اس دلیل کو ماننے کی ہر وجہ موجود ہے کہ آج سے 30,000 سال قبل خوراک اور شکار ذخیرہ کرنے والے آدمیوں کا وہ گروہ جو اس مقام پر رہتا تھا جہاں آج آکسفورڈ یونیورسٹی کھڑی ہے، یقیناً اس گروہ سے بالکل الگ زبان اور ثقافت کا حامل تھا جو کیمبرج یونیورسٹی کے مقام پر رہتا تھا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان میں سے ایک گروہ مکمل طور پر امن پسند ہو اور دوسرا سخت جھگڑالو رہا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیمبرج میں بسر رکھنے والا گروہ برادری اور آکسفورڈ کا گروہ مربوط گھرانے کے تصور پر یقین رکھتا ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کیمبرج والے لکڑی کی مورتیاں بنا کر جبکہ آکسفورڈ کے باشندے آگ کے گرد رقص کر کے عبادت کرتے ہوں؟ ایک گروہ عقیدہ تناسخ یا دوسرے جنم پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہو کہ ایسا ماننا لغو اور بے معنی بات ہے۔ ایک معاشرے میں ہم جنس پرستی کو کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہو اور دوسرا معاشرہ اس کو نجس سمجھ کر اس کی مخالفت کرتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جدید دور میں بسنے والے ذخیرہ خور آدمی اور ان کے معاشروں کا مشاہدہ ہمیں قدیم دور کے شکاری آدمی کی زندگی میں جھانکنے کا موقع تو ضرور دیتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں ممکنات کا کینوس آج کے تصور کے مقابلے میں کہیں بڑا تھا۔ اس کینوس کا زیادہ تر حصہ بہرحال ہماری نگاہوں سے آج بھی اوجھل ہے۔ خردمند آدمی کے نیچرل لائف سٹائل کے بارے میں زور و شور اور گرما گرم مباحث کرنے والے یہ نقطہ بھول جاتے ہیں۔ شعور کے انقلاب کے بعد آدمی کے لیے کوئی بھی ایک مخصوص طرز زندگی، لائف سٹائل
نیچرل لائف سٹائل قدرتی طرز زندگی نہیں رہا ہے۔ شعور کے انقلاب کے بعد، اس ادراک کے بعد کہ میں کانشیس بینگ ہوں، باشعور ہستی ہوں، لائف سٹائل بھی نیچر طے نہیں کرتی بلکہ انسان خود کرتا ہے۔ شعور نے انسانی امکان کو حیران کن وسعتیں دے دی ہیں، اور ان امکانات نے آدمی کے لیے تہذیبی اور ثقافتی میدان کو اپنی مرضی سے سجانے کا پورا اختیار دے دیا ہے۔ اولین خوشحال معاشرہ۔ انسان کی تاریخ جاننے کے حوالے سے ہماری آج تک کی جو جستجو ہے، اس کے نتیجے میں جو ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم معاشروں، تہذیبوں اور آدمیوں سے متعلق ہماری لا علمی ہمارے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ قدیم تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اس سوال سے پیچھا چھڑانے پر تیار نہیں کہ زرعی انقلاب سے قبل کا انسان کیسے رہتا تھا، اس کی زندگی کیسی تھی۔ محققین کی سب سے بڑی بے چینی شاید یہی ہے کہ وہ کسی طرح اس دور کے انسان کا ایک عمومی سا تصور قائم کر سکے۔ اس حوالے سے محتاط اندازوں اور جائزوں کے بعد ایک بات ہے جو بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ زرعی دور سے قبل کا آدمی بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں تو کم سے کم نہیں رہتا تھا۔ اس کے گروہوں کی تعداد درجنوں یا پھر زیادہ سے زیادہ سینکڑوں میں ہوگی۔ دوسری یہ بات بھی طے ہے کہ یہ سارے جن سے انسانی کی اس نوع سے تعلق رکھتے تھے کہ جو ہومو سیپینز کہلاتی ہے۔ یہ جو میں نے آخری بات کی ہے، اس کو سمجھنا اور تفصیل سے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز واضح آبویس نہیں ہے۔ زرعی اور صنعتی دور کے معاشروں کا انحصار زیادہ تر پالتو اور سدھائے ہوئے جانوروں پر تھا۔ ظاہر ہے یہ پالتو اور سدھائے ہوئے جانور اپنے مالکان کے برابر تو نہیں تھے، لیکن بہرحال آج یہ انسانی معاشروں کا حصہ ضرور مانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج نیوزی لینڈ کا معاشرہ 45 لاکھ انسانوں یعنی ہومو سیپینز اور 5 کروڑ بھیڑوں پر مشتمل ہے۔ اس نظریے سے دیکھیں تو صرف ایک جانور ہے جسے اس اصول سے استثناء حاصل ہے، اور وہ جانور ہے کتا، کیونکہ کتا وہ پہلا جانور ہے جسے آدمی نے زرعی انقلاب سے بھی پہلے سدھا کر پالتو بنایا تھا۔ ماہرین اس بارے میں حتمی تاریخ بتانے سے تو قاصر ہیں، بلکہ کہیں اس بارے میں اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن ناقابل تردید حد تک آدمی کے یہاں سدھائے ہوئے پالتو کتے کے ثبوت ملتے ہیں۔ آدمی کے گروہوں میں کتا اس سے بھی ہزاروں سال پہلے شامل ہو چکا تھا، لیکن سدھایا بعد میں گیا تھا۔ آدمی کتوں کو شکار، لڑائی، جنگلی درندوں اور دشمن آدمیوں سے ہوشیار کرنے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ نسل در نسل ارتقاء کے بعد یہ دونوں انواع اس قابل ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کی حرکات و سکنات اور اشارے تک سمجھنے لگی ہیں۔ آدمی کے گروہوں میں شامل وہ کتے جو اپنے ساتھی آدمیوں کی ضروریات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، ان کا خوب خیال رکھا جاتا اور بہتر خوراک دی جاتی تھی۔ اس طرح کے کتوں کی بقا کے امکانات زیادہ ہوتے گئے، چنانچہ یوں ہی نسل در نسل کتوں نے بھی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آدمیوں کے ساتھ چترائی اور ہوشیاری سے کام لینا شروع کر دیا۔ کم از کم بھی 15,000 سال پر مبنی یہ تعلق آدمی اور کتوں کے بیچ فہم اور انس کا ایک ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے جو آدمی اور کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں بنا سکا۔ بعض جگہوں پر آثار میں کتوں کی ایسی باقیات بھی ملی ہیں جنہیں مرنے کے بعد پورے چاؤ اور رسوم کے ساتھ دفنایا گیا تھا، بالکل ویسی ہی رسوم کے ساتھ جیسے آدمی کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایک گروہ یا کنبے کے افراد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے درمیان تعلق بہت قریبی ہوتا تھا۔ ہر وقت زندگی میں ان کے گرد دوست، رشتہ دار موجود ہوتے تھے۔ اس زمانے میں تنہائی اور بیگانگی شاید نایاب اور کامیاب سی چیزیں رہی ہوں گی۔ دوسری اہم بات یہ کہ جہاں ایک ہی علاقے کے گروہوں اور کنبوں میں دوستانہ تعلق مراسم قائم ہوتے، وہاں ان کے درمیان وسائل کی خاطر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ وہ آپس میں آدمیوں کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے، اکٹھے شکار بھی کھیلتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، سیاسی اتحاد اور گٹھ جوڑ بھی تھا، اور مذہبی تہوار بھی مل کر مناتے تھے۔
اس طرح کا اشتراک اور تعاون آدمیوں کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے اور شاید یہی واحد شے ہے جو آدمیوں کو باقی کی انواع سے جدا کرتی ہے۔ بعض اوقات دوسرے کنبوں اور گروہوں کے ساتھ یہ تعلق اور نسبت اتنی گہری ہو جاتی تھی کہ وہ مل کر ایک ہی قبیلہ تشکیل دے دیتے تھے۔ اس قبیلے کی زبان، قصے، داستانیں، مت، مفروضے، رسم و رواج، اقدار ایک ہی ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی ظاہری تعلق داری کے بارے زیادہ خوش فہمی پالنا اور بڑھ چڑھ کر تخمینے لگانا درست نہیں ہوگا۔ اگرچہ مشکل وقت میں پڑوسی کنبے اور گروہ ایک دوسرے کے قریب آ جایا کرتے ہوں گے، اور یہ بھی درست ہے کہ کبھی کبھار وہ اکٹھے شکار اور دعوتوں کا اہتمام بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا زیادہ تر وقت مکمل طور پر علیحدگی اور خود مختاری میں گزرتا تھا۔ تجارت بھی بس قیمتی اشیاء کی ہی وہ کرتے تھے۔ خوراک جیسے گوشت اور پھلوں وغیرہ کی تجارت کے کوئی ثبوت آثار سے نہیں ملے ہیں، بلکہ کہیے کہ ایک گروہ یا قبیلے کا کسی دوسرے گروہ یا قبیلے اور کنبے سے خام مال کی درآمد یا تجارت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اس ضمن میں سیاسی اور سماجی تعلقات بھی خال خال ہی پائے جاتے تھے۔ ایک قبیلہ کسی بھی صورت مستقل اور پائیدار سیاسی ساخت کی علامت نہیں تھا۔ اسی طرح جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کنبوں، گروہوں اور قبائل کے مخصوص موسموں میں وقتی طور پر ضرور بسیرا رہا کرتا تھا، لیکن دنیا میں کسی بھی جگہ مستقل بستیوں اور اداروں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک اوسط آدمی کو مہینوں تک اپنے گروہ کے سوا کسی دوسرے شخص سے ملاقات کا، مل بیٹھنے کا موقع تک نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح کسی بھی شخص کا اپنی پوری زندگی میں چند 100 لوگوں سے زیادہ تعلق اور سامنا نہیں ہوتا تھا۔ آدمی کی آبادیاں وسیع علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور گنجان آبادی کا تصور بھی نہیں تھا۔ زرعی انقلاب سے پہلے پوری دنیا کی انسانی آبادی آج کے مصر کے شہر قاہرہ سے بھی کہیں کم تھی۔ آدمی کے تقریباً کنبے اور گروہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک کی تلاش میں پھرتے تھے۔ ان کی نقل و حرکت پر موسمی تبدیلیاں، جانوروں کی سالانہ نقل مکانی، جنگلی نامیات اور پودوں کی نشو و نما، موسمی بالیدگی کا بھرپور اثر و رسوخ رہتا تھا۔ آدمیوں کے گروہ اپنے آبائی وطن میں آگے پیچھے، اوپر نیچے حرکت میں رہتے تھے۔ یہ چند درجن مربع کلومیٹر کے علاقے سے لے کر زیادہ سے زیادہ کئی 100 مربع کلومیٹر کے علاقے میں نقل و حرکت کرتے رہتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آدمی کے کنبے اور گروہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر نئی سرزمینوں کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ اس کی وجوہات کئی ہوتی تھی، اکثر تو موسمی بندشوں اور سخت حالات کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑتی تھی۔ بعض اوقات پرتشدد لڑائیاں شروع ہو جاتی تو اس کی وجہ سے جانا پڑ جاتا تھا۔ اس طرح ایک مخصوص علاقے میں آبادی کا بڑھ جانا بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اور بہت ہی کم لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کنبے اور گروہ میں کوئی کرشماتی لیڈر نکل آتا جو اپنے کنبے کو بہتر زندگی کا خواب دکھا کر کسی اچھے بھلے دیس کا رخ کرا دیتا تھا۔ آدمی کی اس خانہ بدوش طرز زندگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن اگر کسی قدیم دور کے ذخیرہ اندوز گروہ اور کنبے کی تعداد اتنی بڑھ جاتی یا وہ مجبوراً کسی اور وجہ سے ہر 40 برس میں ٹوٹ جاتا اور آدمی کا نیا گروہ مشرق کی جانب زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر جا کر بس جاتا، تو اس رفتار سے آدمی کی آبادی مشرقی افریقہ سے لے کر چین تک پھیلنے میں تقریباً 10,000 سال لگ گئے ہوں گے۔ بعض غیر معمولی موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ ایسی جگہیں جہاں پر خوراک کی بہتات تھی، وہاں آدمیوں کے گروہوں نے موسمی اور یہاں تک کہ مستقل سکونت بھی اختیار کر لی۔ اس طرح کے علاقوں میں پہلی بار خوراک کو خشک کرنا، دھواں لگا کر منجمد کر کے ہر صورت لمبے عرصے تک جمع کرنے کی تکنیک بھی ایجاد ہوئی۔ اس ضمن میں سب سے اہم دریاؤں اور سمندروں کے وہ کنارے رہے ہوں گے جہاں خوردنی سمندری خوراک اور مرغ آبی اور جل ککڑوں کا شکار بہت عام دستیاب تھا۔
آدمی نے ایسی جگہوں پر پہلی بار ماہی گیر بستیاں آباد کی۔ یہ تاریخ میں کسی بھی نوع انسانی کی پہلی بستیاں تھیں۔ ماہی گیروں کی یہ بستیاں زراعت سے بھی قبل کی بات ہے۔ انسان زرعی انقلاب برپا ہونے سے بھی بہت پہلے آوارہ گردی سے مستقل سکونت پر ذہنی طور پر آمادہ ہو چکا تھا۔ ماہی گیروں کی یہ بستیاں سب سے پہلے انڈونیشیا کے جزائر میں بسیں اور یہ تقریباً 50,000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بستیاں آدمی کی وہ بنیاد اور تہذیب کا وہ واضح ثبوت ہیں جس سے پہلی بار سمندر سے گزرگاہیں بنانے کی مہمات کا آغاز ہوا۔ آدمی نے آسٹریلیا پہنچنے کی کوششیں شروع کر دی۔ زیادہ تر قدرتی مسکنوں اور آبائی علاقوں میں آدمی کے گروہ موقع پرستی اور نہایت بھلے اور لوچدار انداز میں پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے تھے۔ وہ حشرات تلاش کرتے، بیری اور ڈوڈے جمع کرتے، خرگوش کا پیچھا کرتے اور کبھی کبھار جنگلی بھینسوں اور میمت کا شکار کرتے تھے۔ ہر چند کے قدیم آدمی کے بارے پھرتیلے اور تیز شکاری کی شبیہ مشہور ہے، لیکن آدمی کی مشغولیت مندرجہ بالا کام ہی تھے جو اس کی جسمانی توانائی کا بڑا ذریعہ تھے۔ اس کے علاوہ آدمی کا بقیہ وقت چکماک، پتھر کے چاقو کو تیز کرنے اور لکڑی بانس وغیرہ سے نوکیلے نیزے بنانے میں گزرتا تھا۔ آدمی صرف خوراک ہی جمع نہیں کرتے تھے بلکہ علم کے پیچھے بھی مارے پھرتے تھے۔ ان کی بقا کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے علاقے کا نقشہ اپنے ذہن میں نقش کرتے۔ خوراک جمع کرنے کے روزمرہ کے مشغولات کو زیادہ بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے ان معلومات کی شدید ضرورت پڑتی تھی۔ مثلاً یہ جاننا ضروری تھا کہ پودوں کی مختلف اقسام کس طرح پیدا ہوتی ہیں، کب اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، مختلف جانوروں کی عادات، مسکن اور رویے کیا ہوتے ہیں۔ یہ پتہ ہونا ضروری تھا کہ آخر کون سی خوراک زیادہ سے زیادہ غذائیت سے بھرپور ہے، ایسی کون سی خوردنی اشیاء ہیں جو بیماری پیدا کرتی ہیں، اور کون سی بوٹیاں اور خوراکیں ہیں جو علاج بن جاتی ہیں۔ موسموں کے گھٹنے اور بڑھنے کا علم ضروری تھا، اور موسمی حالات جیسے قحط سالی اور طوفان کا پہلے سے اندازہ لگانے کی صلاحیت ضروری تھی۔ وہ ہر دریا اور چشمے کی معلومات جمع کر کے رکھتے تھے۔ اخروٹ کے درختوں کا علم اور محل وقوع یاد رکھا جاتا تھا۔ ریچھوں کے غار اور چکماک کے ذخائر کہاں کہاں پوشیدہ تھے۔ ہر فرد کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے لیے پتھر سے چاقو بنانے کا گر سیکھے، پوشاک کی مرمت کر سکے، خرگوش پکڑنے کے لیے کڑکی ڈال سکے، برفانی تودوں کا سامنا کیسے کرنا ہے، سانپ کاٹ لے تو زہر کیسے کھینچنا ہے، اور اگر شیر کا سامنا ہو جائے تو بھاگنا یا چھپنا کیسے ہے۔ ایسے اور دوسرے کئی ایسے فنون اور ہنر تھے جن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سالہ سال کی محنت، شاگردی اور مشق درکار ہوتی تھی۔ قدیم دور کا ذخیرہ اندوز آدمی چکماک کے معمولی پتھروں کو منٹوں کے اندر نوکیلی برچھی یا چاقو میں ڈھال سکتا تھا، لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسی کوشش کرے تو پوری طرح ناکام رہے گا۔ ہم میں سے اکثریت نے کبھی چکماک دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ چکماک کی پرت داری بارے علم اور اس سے نفیس اوزار اور ہتھیار بنانے کی اہلیت اور فن تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز آدمی کو اپنے ارد گرد ماحول سے متعلق آج کے جدید آدمی سے کہیں بڑھ کر وسیع، گہرا اور متنوع علم اور سمجھ تھی۔ آج کے صنعتی معاشرے کے آدمی کو بقا کے لیے نیچرل دنیا کے بارے میں جاننے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں رہی۔ آج آدمیوں کو کمپیوٹر انجینئر، انشورنس ایجنٹ، تاریخ کے استاد یا فیکٹری فورمین بننے کے لیے کس طرح کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے کسی ایک مخصوص اور محدود فنی میدان میں مہارت کی ضرورت بس رہتی ہے، ورنہ زندگی کی باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان میدانوں میں ہر طرح کے ماہرین اور کام کرنے والے آج موجود ہیں۔ ان میدان میں مہارت رکھنے والوں کا علم ہمارے فن میں محدود ہوتا ہے اور وہ ہم پر انحصار کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر انسان آج
اس دنیا کے بارے اتنا وسیع علم رکھتا ہے جتنا قدیم آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن انفرادی سطح پر دیکھا جائے تو قدیم دور کے ذخیرہ اندوز آدمی تاریخ کے سب سے بہتر عالم اور فنون میں ماہر رہے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آج ایک اوسط آدمی کے دماغ کا سائز ذخیرہ اندوز دور کے آدمی کے مقابلے میں دراصل کم ہوا ہے۔ اس دور میں بقا کے لیے ہر شخص کے لیے شاندار اور کمال درجے کی دماغی صلاحیتوں کا حامل ہونا ضروری تھا۔ جب زراعت اور صنعت و حرفت کا دورہ ہوا تو لوگ بقا کے لیے دوسرے لوگوں کی صلاحیتوں پر انحصار کرنے لگے، اور یوں کاہلی، سستی اور ضعیف العقلی کا در کھل گیا۔ آدمی کے لیے نہ صرف اس کاہلی اور ضعیف العقلی کے ساتھ زندہ رہنا ممکن ہو گیا، بلکہ اپنی اس کم عقلی اور معمولی نوعیت کی ذہنی سرگرمیوں کو اگلی نسل میں منتقل کرنے میں بھی اسے کوئی مسئلہ نہ رہا۔ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز آدمی نے جہاں اپنے ارد گرد کی دنیا میں جانوروں، پودوں، بوٹیوں اور قدرتی عوامل کے مطابق سمجھ بوجھ بڑھائی، وہیں اپنے جسم اور حس کے اندر کی دنیا کو بھی کھنگالا۔ وہ گھاس میں معمولی کھٹ پٹ اور خفیف آواز کو بھی سن کر کسی سانپ کی رینگ کو بھانپ لیتا تھا، کسی درخت میں بیل بوٹوں اور پتوں کی کثرت سے پھل کے میٹھے ہونے اور مقدار کے ساتھ ساتھ اس میں پرندوں کے گھونسلوں اور شہد کی مکھیوں کے چھتوں کا بھی پتہ لگا لیتا تھا۔ وہ اس قابل تھا کہ معمولی کثرت سے اور آواز پیدا کیے بغیر نہایت خاموشی کے ساتھ دوڑ لگانا اچھی طرح جانتا تھا۔ اس دور کا ہر شخص ایسے رہتا تھا جیسے آج کی دنیا میں بہترین دوڑ لگانے والے چند گنے چنے ایتھلیٹ رہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز آدمی اس قدر مشاق اور پھرتیلا رہا کرتا تھا کہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے برسوں کی محنت اور مشقت، یوگا اور تائی چی کی سخت محنت کے باوجود بھی اس کا حصول ممکن نہیں رہا۔ شکار خور اور ذخیرہ اندوز طرز زندگی ہر خطے میں دوسرے خطے کی نسبت مختلف تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہر موسم کی مناسبت سے یہ طرز بدلتے رہتے تھے۔ زندگی میں اس قدر تغیر اور تفاوت کے باوجود ذخیرہ اندوز باشندے اپنے بعد کے انسانوں جیسے دہقانوں، چرواہوں، مزدوروں، دفتروں میں کام کرنے والے کلرکوں سے کہیں زیادہ اطمینان بخش اور مفید زندگی گزارتے تھے۔ آج کے آسودہ معاشروں میں ہر آدمی کم از کم ہفتے میں 40 سے 45 گھنٹے کام کرتا ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں یہ شرح 60 اور بعض جگہوں پر 80 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے مقابلے میں آج بھی جہاں جہاں ذخیرہ اندوز معاشرے قائم ہیں، دنیا کی مختلف ترین جگہوں جیسے کلہاری صحرا کے سخت ترین حالات میں بھی ان ذخیرہ اندوزوں کو ہر ہفتے اوسطاً 35 اور زیادہ سے زیادہ 45 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ 3 میں سے صرف ایک ہی دن شکار کرتے ہیں اور ہر روز خوراک جمع کرنے میں 3 سے 6 گھنٹے صرف کرتے ہیں۔ عام حالات میں اتنا کام ایک کنبے کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ثابت شدہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جگہیں کلہاری صحرا سے کہیں آسان حالات میں تھیں اور خوب زرخیزی وہاں تھی۔ وہاں بسر رکھنے والے ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں کے کنبوں اور قبیلوں کو خوراک اور مال جمع کرنے کے لیے اس سے بھی کہیں کم وقت اور محنت درکار تھی۔ ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں کو سب سے زیادہ فائدہ یہ تھا کہ انہیں گھر کے تقریباً چھوٹے چھوٹے کام کاج سے بھی چھٹکارا مل جاتا تھا۔ انہیں برتن دھونے کی ضرورت نہیں تھی، قالینوں میں سے دھول نکالنے کی کوفت اور فرش کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بچوں کی نیپیاں اور پوتڑے بار بار بدلنے اور ہر کچھ دنوں بعد سہولیات کے بل ادا کرنے سے آزاد تھے۔ ذخیرہ اندوز معاشرے میں پائے جانے والی معیشت لوگوں کو زرعی اور صنعتی دور کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر دلچسپ زندگی گزارنے کا موقع دیتی تھی۔ آج ایک چینی فیکٹری میں کام کرنے والا آدمی صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ دھول اور آلودگی سے اٹی ہوئی گلیوں میں سے گزر کر فیکٹری پہنچتا ہے۔ یہاں اس کا کام پورا دن تقریباً 8 سے 12 گھنٹے تک ہر روز ایک ہی طرح کی مشین چلاتے ہوئے گزرتا ہے، جس سے دماغ معوف ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ شام 7 بجے گھر واپس پہنچتا ہے۔ اب اسے کھانے پینے کی فکر بھی رہتی ہے اور ہر روز برتن بھی دھونے پڑتے ہیں۔ یہی نہیں، ہر دوسرے دن کپڑے بھی دھو کر سکھا کر استری کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ
کئی ایسے کام ہر روز بلا ناغہ دہرانے پڑتے ہیں۔ 30,000 سال قبل ایک چینی ذخیرہ اندوز آدمی کی زندگی کے معمولات اس چینی آدمی سے یکسر مختلف اور کہیں دلچسپ تھے۔ وہ اپنے کنبے کو لوگوں اور دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر 8 بجے گھر سے نکلتا، جنگلوں چراگاہوں میں مٹر گشت کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مشروم جمع کرتا، کہیں کوئی جڑ اکھاڑ کر رکھ لیتا، کہیں سے پھل اٹھا لیتا، اور بعض اوقات شیر اور جنگلی جانوروں کا سامنا ہو جاتا تو زیادہ دوڑ بھی لگا لیتا۔ بہرحال دوپہر سے پہلے وہ اپنے تمبو میں واپس آ جاتا اور جمع شدہ خوراک اپنے کنبے کے باقی افراد کے ساتھ مل کر کھاتا۔ اس کے بعد اس کے پاس گپ شپ لگانے، کھیلولا کرنے، بچوں کے ساتھ کھیلنے، قصے کہانی سنانے کے لیے وقت ہی وقت ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کبھی کبھار اس کو چیتا بھی آن کر جھپٹ پڑتا تھا اور بسا اوقات سانپ بھی کاٹ جاتا تھا، لیکن دوسری جانب یہ بھی تو دیکھیے کہ ذخیرہ اندوزوں اور شکاریوں کو ہر روز موٹر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ اور صنعتی آلودگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زیادہ تر جگہوں پر زیادہ تر ذخیرہ اندوزوں کو کہیں بہتر غذائیت دستیاب رہتی۔ یہ اچنبھے کی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ دسیوں، ہزاروں اور لاکھوں سال تک انسان کی خوراک یہی رہی ہے، اور انسانی جسم اس خوراک کو ہضم کرنے اور اس سے انرجی حاصل کرنے کے لیے ڈھل چکا ہے۔ فوسل شدہ انسانی ڈھانچوں سے ملنے والے ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں میں فاقوں اور غذائیت کی کمی کا شکار ہونے کا امکان بہت کم تھا۔ وہ دہقان معاشروں کے آدمی سے قد میں اونچے اور خاصے صحت مند ہوتے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ اس دور میں آدمی کی اوسط عمر 30 سے 40 برس رہی ہوگی، لیکن اس شماریاتی اندازے میں بڑا حصہ شیرخوار بچوں میں شرح اموات کی زیادتی تھی۔ وہ شیرخوار بچے جو اپنی زندگی کے اولین سال نکالنے میں کامیاب ہو جاتے، وہ نہایت آسانی کے ساتھ صحت مند اور طویل زندگی گزار کر کم از کم بھی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے تھے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو 80، 90 اور 100 برس تک جی جاتے تھے۔ آج کے جدید دور میں بچ رہنے والے ذخیرہ اندوز معاشروں میں 45 سال کی عورت نہایت آسانی کے ساتھ مزید 20 برس تک جینے کی توقع رکھ سکتی ہے، اور تقریباً 8% ذخیرہ اندوز آج بھی 60 سال سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں کی فاقہ کشی اور عدم غذائیت کے خلاف کامیابی کا راز ان کی متنوع غذا تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسان اور دہقان گھرانوں میں کھانے کی مقدار بہت کم استعمال کی جاتی ہے، اور یہ نہایت غیر متوازن بھی ہوتی ہے۔ بالخصوص اس جدید زمانے سے قبل تو زراعت پر انحصار کرنے والی آبادیوں کی توانائی کی ضرورت صرف اور صرف ایک فصل جیسے گندم، آلو یا چاول سے پوری ہوتی تھی۔ روزمرہ خوراک میں حیاتین، معدنیات اور انسانی جسم کے دوسرے ضروری غذائی اجزاء کی شدید کمی رہا کرتی تھی۔ زرعی دور میں چین کا ایک روایتی کسان ناشتے، دوپہر اور رات تینوں اوقات میں صرف چاول ہی کھاتا تھا۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہوتی تو ہر روز یہ چاول بھی اس کو کھانے کو مل جاتے۔ اس کے برعکس قدیم دور کے چین سے تعلق رکھنے والے ذخیرہ اندوز نہایت آسانی کے ساتھ ہفتے بھر میں درجنوں طرح طرح کی خوراکیں کھاتے تھے۔ انہیں ناشتے میں مشروم اور بیر، دوپہر کے کھانے میں پھل اور گھونگے اور سبز کچوا، جبکہ رات کے کھانے میں بھنا ہوا خرگوش اور جنگلی پیاز دستیاب ہو ہی جاتا تھا۔ اس سے اگلے روز کا مینیو یقیناً آج سے مختلف ہوتا، اور اس سے اگلے روز کیا خبر بالکل ہی مختلف ہو۔ روزمرہ خوراک میں اس تنوع کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمیوں کو ضروری غذائی اجزاء نہایت آسانی سے میسر آ جاتے تھے۔ مزید یہ کہ خوراک کی کسی ایک ہی قسم پر تکیہ نہ کرنے کا فائدہ یہ کہ اگر ایک قسم کی خوراک نایاب ہو جاتی تو بھوک اور تکلیف سہنے کے پھر بھی کم ہی امکان ہوتے، کیونکہ دوسری اقسام اور بعض اوقات نئی قسمیں بھی نکل آتی تھیں۔ زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے قحط سالی، سیلاب، آگ اور دوسری ایسی ہی آفتوں کے نتیجے میں بار بار بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی واحد خوراک گندم، چاول یا آلو کی فصل تباہ ہو جاتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ذخیرہ اندوز معاشرے قدرتی آفتوں سے بچے ہوئے تھے۔ ہر کچھ عرصے بعد انہیں ان آفتوں کے نتیجے میں بھوک، محتاجی کی
ہر کچھ عرصے بعد ان آفتوں کے نتیجے میں محتاجی اور بھوک کا شکار ہو ہی جاتے تھے، لیکن وہ زرعی معاشروں کی نسبت ان مشکلات اور تباہیوں سے بآسانی نمٹ لیتے تھے۔ اگر ان کی خوراک کا بڑا حصہ ضائع بھی ہو جاتا تو وہ فٹ سے خوراک دوبارہ سے جمع کر لیتے، نت نئے جانوروں کا شکار کرتے، نہایت آسانی کے ساتھ کسی دوسرے محفوظ علاقے میں نکل جاتے تھے۔ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز آدمی متعدی بیماریوں سے نسبتاً کم ہی بیمار پڑتے تھے اور کم ہی متاثر ہوتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً متعدی بیماریوں نے ہمیشہ ہی زرعی اور صنعتی معاشروں کو متاثر کیا ہے۔ ان میں چیچک، خسرہ، ٹی بی اور ایسی کئی دوسری پیچیدہ بیماریوں کے نام آتے ہیں۔ یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو گھریلو سطح پر سدھائے ہوئے پالتو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی تھیں۔ جانوروں کو سدھا کر پالتو بنانے کا سہرا بھی زرعی انقلاب کے سر جاتا ہے۔ وہ قدیم آدمی جس نے صرف اور صرف کتے کو سدھایا تھا، وہ اس طرح کی قباحتوں سے آزاد تھے۔ علاوہ ازیں زرعی اور صنعتی معاشروں میں لوگ گنجان آبادیوں میں مستقل طور پر مل جل کر رہتے تھے، جہاں صفائی ستھرائی کا امکان کم ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں متعدی امراض کا گڑھ ہوتی ہے۔ قدیم آدمی چونکہ گروہوں اور کنبوں میں بٹ کر اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا تھا، اس لیے اس کے یہاں وبائی اور متعدی امراض پنپ ہی نہیں سکتے تھے۔ متوازن، متنوع اور مکمل غذا، روزمرہ معمولات اور مشقت کی نسبتاً مختصر دورانیے اور متعدی امراض کی ندرت جیسے عوامل ہی ہیں جن کی بنیاد پر محققین زراعت سے قبل کے ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمی کے دور کو اولین اور واقعی آسودہ معاشرہ سمجھتے ہیں۔ تاہم قدیم آدمی کے اس طرز زندگی کو مثالی سمجھ لینا سراسر غلطی ہوگی۔ اگرچہ وہ زرعی اور صنعتی آدمی کی نسبت بہتر زندگی گزارتے تھے، لیکن یہ زندگی یقیناً سخت اور انتہائی مشکل تھی۔ مثلاً محتاجی اور سختی بہت زیادہ تھی۔ بچوں میں شرح اموات ناقابل یقین حد تک زیادہ تھی، اور وہ حادثات جو آج کی دنیا میں نہایت معمولی اور غیر اہم سمجھے جاتے ہیں، جیسے معمولی خراشیں یا فریکچر یا زخم وغیرہ، اس دور میں گویا یہ موت کے پروانے تھے۔ زندگی میں زیادہ تر ذخیرہ اندوز آدمیوں کو اپنے کنبے کی انسیت اور قربت تو ملتی رہتی تھی، لیکن ان میں بد نصیب جو اپنے کنبے کے افراد کے مذاق اور بد اندیشی کا شکار ہوتے تھے، ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ وہ اگر اپنے کنبے سے کٹ جاتے تو ان کا بچ جانا ناممکن ہو پاتا، وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ آج کے جدید دور کے معاشروں میں بھی بوڑھے، کمزور اور معذور لوگوں کو جو کنبے میں حصہ نہیں ڈال سکتے، انہیں ترک کر دینے اور حتیٰ کہ جان سے مار دینے کی روایت موجود ہے۔ اس دور میں غیر مطلوب اور ناپسندیدہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہوگا، اور ایسے ثبوت بھی ہیں کہ عقیدے اور شاعر کی ادائیگی کے لیے انسانی قربانی کا تصور بھی ان معاشروں میں موجود تھا۔ پیراگوئے کے جنگلوں میں 1960 تک باقی کی دنیا سے کٹ کر چند ذخیرہ اندوز قبائل بسر رکھتے تھے۔ انہیں آچی قبائل کہا جاتا ہے۔ ان کے طرز زندگی پر نظر دوڑائیں تو ذخیرہ اندوز طرز زندگی کی سیاہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ آچی قبائل میں اگر کسی کنبے کا اہم فرد مر جاتا تو روایت یہ تھی کہ وہ ایک نوعمر لڑکی کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ دفناتے تھے۔ وہ محققین جنہوں نے آچی قبائل کا انتہائی قریبی سے مشاہدہ کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے، ایک ایسے موقع کا ذکر کرتے ہیں جب کسی آچی کنبے نے درمیانی عمر کے ایک مرد کے ساتھ قطع تعلق کر کے اسے کنبے سے نکال دیا تھا۔ وہ شخص بیمار تھا اور کنبے کے ساتھ چلنے سے قاصر تھا۔ اس شخص کے کنبے نے اسے ایک درخت کے نیچے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گدھ اس کے گرد منڈلانے لگے، لیکن پھر وہ شخص سنبھل گیا اور پوری جان لگا کر کھڑا ہو گیا اور نہایت پھرتی کے ساتھ چلتا ہوا ایک دفعہ پھر کنبے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ اس کا پورا جسم گدھ کے فضلے سے اٹا ہوا تھا تو اسے اسی بنا پر گدھ کے فضلے کا لقب بھی دیا گیا۔ اسی طرح جب ایک بوڑھی آچی عورت باقی کے کنبے پر بوجھ بن گئی تو ایک جوان مرد آچی نے گھات لگا کر اسے سر میں کلہاڑی کا وار کر کے قتل کر دیا۔ ایک دوسرے آچی مرد نے متجسس تاریخ دانوں کو جنگل میں اپنی جوانی کے قصے تفصیل سے کچھ یوں سنائے۔ میں رواج کے مطابق عورتوں کو قتل کیا کرتا تھا،
میں نے اپنی کئی پھپھیوں، چاچیوں اور ممانیوں کو قتل کر رکھا ہے، اس لیے عورتیں مجھ سے ڈرتی تھیں، لیکن اب میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے۔ وہ بچے جو بالوں کے بغیر پیدا ہوتے تھے انہیں کمزور اور لاغر سمجھ کر پیدائش کے فوراً بعد قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک عورت نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں بتایا جسے اس کے باپ نے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا تھا۔ اس کنبے کے مرد کنبے میں ایک اور لڑکی کو شامل کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ایک دوسرے موقع پر ایک مرد نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس کو لڑکے کے خام خواہ رونے پر بیزاری کا سامنا تھا، اسے چڑ ہو رہی تھی۔ ایک بچے کو اس لیے زندہ گاڑ دیا کہ اس کی شکل مضحکہ خیز تھی اور باقی بچے اس پر ہنستے تھے۔ لیکن یہاں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آچی قبائل کے بارے کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ محققین جنہوں نے آچی قبائل کے ساتھ برسوں گزارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بالغ اور جوان آچی لوگوں میں شاذ و نادر ہی کوئی تنازع کھڑا ہوتا تھا۔ مرد اور عورت دونوں ہی اپنے ساتھی چننے اور بدلنے میں آزاد تھے۔ ان کے یہاں سبھی خوش باش جیتے تھے، کسی بھی قسم کا سرداری نظام نہیں تھا اور عام طور پر ایک دوسرے پر حاکمیت جمانے اور جابرانہ طرز سے اجتناب کرتے تھے۔ ان کے پاس جتنی بھی تھوڑی یا بہت دولت اور مال و متاع تھا اسے بانٹنے میں کوئی تردد نہیں کرتے تھے اور طبیعتاً نہایت فیاض تھے۔ انہیں دولت جمع کرنے اور کامیابیاں سمیٹنے کا بھی کوئی خفت نہیں تھا۔ زندگی میں ان کی سب سے اہم اقدار سماجی تعلق اور گہری دوستیاں تھیں۔ جہاں تک بات ہے بچوں کو زندہ گاڑ دینا، بیماروں کو بے یار و مددگار مرنے کے لیے چھوڑ دینا اور بوڑھوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا وغیرہ کی، تو ان کے بارے میں ان کا ماننا بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہم آج اسقاط حمل اور سہل مرگی اور لا علاج امراض کی صورت میں بے ایذا موت کے بارے میں تصورات رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ آچی قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پیراگوئے کے دہقان نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے بے شمار آچیوں کا بے رحمی سے شکار کر کے قتل کیا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ غالباً پیراگوئے کے دہقانوں کے اس جبر کی وجہ سے آچی قبائل اپنے کنبے اور قبائل میں کمزور افراد کی طرف انتہائی ترش اور بے رحم رویہ پالنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ وہ دشمن یعنی پیراگوئے کے دہقانوں کا سامنا کرنے کے اہل نہیں ہوا کرتے تھے اور بوجھ بن جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آچی معاشرہ کسی بھی دوسرے معاشرے کی طرح انتہائی پیچیدہ تھا۔ سطحی طور پر دیکھ کر اور صرف ان سے میل جول کے معمولی مشاہدات کی بنا پر ان کے بارے مثبت اور منفی رائے قائم کرنے، ان سے افرید پالنے یا انہیں مثالی سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں حق حاصل ہے۔ آچی قبائل فرشتے تھے نہ شیطان تھے، وہ انسان تھے۔ جیسے آچی ویسے ہی ذخیرہ اندوز اور شکاری بھی انسان تھے۔ بولتے بھوت۔ ہم قدیم آدمی کی روحانی اور نفسیاتی زندگی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آدمی کے ذخیرہ اندوز اور شکار مار معاشرے کی معیشت اور طرز زندگی تو ہم کسی نہ کسی طور معیار اور مقدار کے طور پر مقاصد کا تعین کر کے ناپ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس دور میں زندہ رہنے کے لیے ایک جوان آدمی کی روزمرہ توانائی کی ضرورت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 1 کلو اخروٹ میں پائے جانے والے غذائی اجزاء اور یہ کہ اوسط 1 مربع کلومیٹر کے جنگل میں سے کتنے اخروٹ جمع کیے جا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم قدیم آدمی کی روزمرہ خوراک میں اخروٹوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن کیا قدیم آدمی بھی ہماری طرح اخروٹوں کو لطافت اور ذکاوت کی نظر سے دیکھتا تھا، یا اس کے لیے یہ صرف معمولی اور بے لطف سی روزمرہ کی خام خوراک تھی؟ کیا اس دور کا آدمی اخروٹ کے درختوں میں روحوں کے بسیروں، اسے بھوت پریت کا مسکن ہونے کے تصور پر یقین رکھتا تھا؟ کیا قدیم آدمی کے نزدیک اخروٹ کے پتے دلکشی اور حسن کا مظہر ہوتے تھے؟ کیا کوئی ذخیرہ اندوز معاشرے کا لڑکا کسی لڑکی سے اظہار محبت کرنا چاہتا ہوتا
تو اخروٹ کے درخت تلے گھنی چھاؤں باقی درختوں کی نسبت بہتر اور جذبات کے اظہار کے لیے زیادہ موزوں مقام ہوا کرتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصور، تخیل، عقیدے، احساسات اور جذبات کی دنیا کو سمجھنا، ان کے رازوں کو کھولنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ تر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ قدیم آدمیوں کے ہاں مظاہر پرستی پائی جاتی تھی۔ مظاہر پرستی کو روحیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے مطابق ہر جگہ، ہر جانور، ہر پودا، ہر طرح کا قدرتی مظہر آگہی اور احساسات کا حامل ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو ہر چیز میں روح ہوتی ہے جو انسان کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھ سکتی ہے۔ اس لحاظ سے مظاہر پرست یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع وہ جو بڑی چٹان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ یہ چٹان آدمیوں کے کسی برے فعل کو دیکھ کر غصہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی اچھے عمل پر خوش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چٹان انسانوں سے بخشش کی توقع بھی رکھتی ہے اور یہ چٹان انسانوں کو ملامت بھی کر سکتی ہے۔ انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چٹان کو باقاعدگی کے ساتھ مخاطب کیا کریں تاکہ اس کو سکون پہنچے، یا اس کو للکار یا دھمکا بھی سکتے ہیں۔ اور صرف یہ واحد چٹان ہی نہیں بلکہ بلوط کا وہ بڑا درخت جو پہاڑی کے دامن میں ہے، اس میں بھی تو روح بستی ہے۔ بلوط کا درخت ہی نہیں بلکہ وہ ندی جو پہاڑوں سے نکل رہی ہے، اس میں بھی روح بستی ہے، وہ بھی زندہ و جاوید ہے۔ فلاں چشمہ، وہ جنگل، بوٹیوں کا میدان، پگڈنڈیاں، کھیتوں میں سوراخ نکالنے والی چوہیا، بھیڑیے اور کوے بھی روح کے مالک تو ہیں۔ مظاہر پرستی کے دور میں صرف اشیاء اور جاندار ہی روحوں کے حامل جیدار نہیں ہوتے تھے، غیر مادی وجود بھی روحوں کا مسکن ہو سکتے تھے۔ مثلاً مر جانے والے آدمیوں اور جانوروں کی روحیں، غیر مرئی دوست اور بدخواہ مخلوقات، بھوت پریت، پریاں اور معصوم فرشتے وغیرہ بھی وجود رکھتے تھے۔ مظاہر پرستوں کا ماننا ہے کہ انسان اور دوسرے جانداروں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان ان روحانی مخلوقات کے ساتھ بات چیت کر، گانے گا، رقص میں جھوم اور رسومات ادا کر کے براہ راست رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شکاری ہرنوں کے ایک ریوڑ کو زیر لب یا بآواز بلند مخاطب کر کے ان میں سے کسی ایک ہرن کی روح کو انسانی خوراک کے لیے قربان ہونے کی درخواست کر سکتا ہے۔ اگر شکار کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکار ہو جانے والے ہرن کی روح نے آدمی کی بات سن کر خود کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب شکاری کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس مردہ ہرن کی روح سے معافی مانگے اور اس کا شکر گزار رہے۔ جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا تو ایک دشمن یا عطائی روحوں کو بلا بھیج سکتا تھا اور بیماری کے خلاف مدد کی درخواست کر سکتا تھا تاکہ بیماری کو ڈرا دھمکا کر بھگایا جا سکے۔ اگر ضرورت پڑتی تو یہ عطائی دوسری اور طرح طرح کی روحوں کی مدد بھی طلب کر سکتا تھا۔ مظاہر پرستی کے تحت رابطے کے اس سارے طرز میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن مرئی اور غیر مرئی مخلوقات کو بلاوا بھیجا جاتا تھا وہ مقامی اور مخصوص موقعوں سے تعلق رکھتی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی روح، مخلوق یا وجود آفاقی خدا نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی مخصوص ہرن، کوئی مخصوص درخت، چشمہ، ندی، پہاڑ یا بھوت پریت اور اس کی روح مراد ہوتی ہے۔ مظاہر پرستی میں جس طرح انسانوں اور ان مخلوقات کے بیچ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی تو لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مخصوص درجہ بندی بھی نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر انسانی وجود اور مخلوق صرف اس لیے وجود نہیں رکھتے کہ وہ انسانی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ وجوہات یا مخلوقات طاقتور خدا بھی نہیں ہیں جو اپنی مرضی، اپنے منشا اور خواہش کے مطابق دنیا کا کاروبار چلانے پر قدرت رکھتے ہوں۔ روحیت کے تصور میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا انسانوں اور نہ ہی دوسری طرح کی سبھی مخلوقات اور وجودات کے گرد گھومتی ہے۔ مظاہر پرستی یا روحیت کوئی مخصوص مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ سرے سے کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔
کہا جاتا ہے کہ مظاہر پرستی سب مذاہب کی بنیاد میں گھٹا ہوا ایک اساسی انسانی فلسفہ ہے۔ یہ تاریخ بھر میں پائے جانے والے مذاہب، فرقوں اور عقائد کا عمومی نام کہا جا سکتا ہے۔ ان سارے مذاہب، عقائد، دھرموں اور طریقہ کار کو یوں بھی مظاہر پرستی یا روحیت کے فلسفے پر مجتمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تصور یا فلسفہ دنیا و ما فیہا سے انتہائی قریب اور اس دنیا میں انسان کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ قدیم ذخیرہ اندوز آدمیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مظاہر پرست تھے ایسے ہی ہے جیسے ہم جدید دور سے قبل زراعت پیشہ دہقانوں کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ زیادہ تر خدا پرست تھے۔ خدا پرستی کا تصور یہ ہے کہ دنیا بلکہ کائنات میں غیر مرئی ایک ایسا نظام قائم ہے جو درجہ بندی پر قائم ہے۔ اس نظام میں کئی غیر مرئی لیکن سماوی موجودات کا ایک چھوٹا سا گروہ پایا جاتا ہے جس کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ان وجوہات کو خداؤں یا فرشتوں کا نام دیا گیا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہے کہ جدید دور کے قبل کے زرعی معاشرے بجا طور پر خدا پرستی کے قائل تھے، لیکن یہ اصطلاح کسی بھی طور پر مخصوص عقائد کے بارے کچھ پتہ نہیں دیتی، بلکہ یہ ایک عمومی تصور گردانا جائے گا۔ مثال کے طور پر خدا پرستی کے عام تصور کے قائل تو 18ویں صدی پولینڈ میں بسر رکھنے والے یہودی اور 17ویں صدی میں چڑیلوں کو جلانے کے قائل میساچوسٹس کے تطہیری بھی ہیں۔ 15ویں صدی کے آرٹک قبائل، 12ویں صدی کے ایرانی صوفی درویش، 10ویں صدی کے وائکنگ جنگجو، دوسری صدی کے رومی لشکر اور پہلی صدی کے چینی بیوروکریٹ، یہ سبھی خدا پرست تھے۔ ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کے فرقے کو اور ان کے عقائد کو فضول، جھاڑ منتر اور بدعت ہی سمجھتا تھا۔ قدیم دور کے مظاہر پرستی پر مبنی تصورات بھی خدا پرستوں کی ہی طرح گوناگون رہا کرتے تھے، اور ان کے بیچ تفرقات اور تفاوت بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی تھی۔ ان کے مذہبی تجربات یقینی طور پر اسی طرح پرآشوب اور ہنگامہ خیز رہتے ہوں گے جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس دور میں جی بھر کر اختلاف، نزاع، اصلاحات کا چرچا اور انقلابوں کا دورہ رہتا ہوگا، لیکن یاد رہے کہ اس ضمن میں ہم انہی محتاط اندازوں اور قیاسوں تک اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر رائے قائم کرنا یا روحیت کی تفصیلات بیان کرنا مفروضوں اور گھڑی ہوئی باتوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں اول تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور قدیم اثرات جیسے پتھر اور مصنوعات سے بنے اوزار اور ہتھیار وغیرہ کی جو محدود تعداد دستیاب ہے بھی، ان کی بھی طرح طرح کی بلکہ لاتعداد طریقوں سے تشریحات اور توضیحات کی جا سکتی ہیں۔ اس ضمن میں حتمی طور پر بہرحال کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ شیر نما آدمی کی مورتی، آپ کس طرح اور کیسی توضیحات ہیں جو نہیں نکال سکتے۔ چنانچہ محققین کے تمام نظریے جو قدیم آدمی کے تصورات، احساسات اور روحانیت بارے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ان محققین کی اپنی ذہنی اختراعات ہوتی ہیں۔ پتھر کے دور میں پائے جانے والے عقائد اور تصورات کا ان سے عین ممکن ہے کہ دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو۔ قدیم دور کی باقیات جو چھچھندروں نے ادھیڑ رکھی ہیں، غاروں میں ملنے والی انسانی ہاتھوں کی رنگدار چھاپ، ہڈیوں کے ڈھانچوں وغیرہ سے نظریات اور تشریحات کا پہاڑ کھڑا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نہایت خندہ پیشانی سے یہ بات مان لیں کہ قدیم ذخیرہ اندوز معاشروں میں پائے جانے والے مذہبی تصورات کے بارے میں ہماری جانکاری اور علم نہایت محدود ہے۔ ہم دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان مظاہر پرست ہوا کرتے تھے، لیکن صرف یہ کافی نہیں، ہمیں یہ علم نہیں کہ اس دور کا آدمی کس روح کی پوجا کرتا تھا، تہوار کون سے ہوتے تھے، یا پھر ان کے یہاں کس طور کی ممانعت پائی جاتی تھی۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ وہ اس ضمن میں کس طرح کے قصوں، حکایتوں اور مفروضوں پر یقین رکھتے تھے، ان کے متھ کیا تھے۔ تاریخ انسانی کو صحیح معنوں میں جاننے کے لیے یہ ہماری سمجھ اور بوجھ میں سب سے بڑا شگاف ہے، سب سے بڑا گیپ۔
قدیم آدمی کے ذخیرہ اندوز معاشروں میں پائے جانے والے سیاسی اور سماجی نظریات کے بارے میں بھی تقریباً ہم کچھ نہیں جانتے، جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں بیان کیا گیا۔ اس ضمن میں محققین تو انتہائی بنیادی معاملات پر بھی متفق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ذاتی جائیداد رکھتے تھے یا نہیں، آیا اس زمانے میں مربوط گھرانوں کا تصور تھا یا برادریوں اور تعلقوں کا دور دورہ تھا، ہم حتمی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہر جگہ، ہر دور میں اور ہر قبیلے اور کنبے کی اپنی اپنی روایات اور انتہائی جداگانہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے رہے ہوں۔ بعض جگہوں پر بن مانسوں ہی کی طرح تند خو اور پرتشدد سرداری کا تصور پایا جاتا ہوگا، تو دوسرے مقامات پر آدمی کے گروہوں میں بونوبو کی طرح امن پسندی اور اطمینان کا دور دورہ رہتا ہوگا۔ 1955 میں روس کے علاقے سونگیر نامی آثار قدیمہ دریافت ہوئے۔ یہ 30,000 سال پرانے ایسے معاشرے کی واقعات ہیں جو میمت ہاتھیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ایک قبر سے انہیں 55 سالہ آدمی کا ڈھانچہ ملا تھا جو ہاتھی دانت کے بنائے ہوئے منکوں کے ہار میں لپٹا ہوا تھا۔ اس ہار میں 3,000 منکے جڑے ہوئے تھے۔ مردہ آدمی کے سر پر ایک تاج نما چیز تھی جس کو لومڑ کے دانتوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کی کلائیوں پر بنے ہاتھی دانت سے 25 کڑے پہنائے گئے تھے۔ انہی آثار میں دریافت ہونے والی باقی قبروں میں انسانی ڈھانچوں کے گرد اس سے کہیں کم چیزیں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس بنا پر محققین نے اندازہ لگایا کہ سونگیر کا یہ معاشرہ رتبے، درجوں اور سرداری نظام پر قائم تھا۔ وہ شخص جس کی قبر میں بہت سا مال اور زیبائش کا سامان دریافت ہوا تھا، غالباً اپنے کنبے بلکہ کئی کنبوں پر مشتمل بڑے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ خلاف قیاس ہے کہ اس زمانے میں چند آدمیوں کا ایک چھوٹا سا کنبہ اپنے بل بوتے پر اتنا زیادہ زیبائش و آرائش کا سامان جمع کر پاتا جو بالآخر سردار کے ساتھ دفن ہوا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو تبھی اس سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ ایک مقبرہ ملا۔ اس مقبرے میں 2 انسانی ڈھانچے سر جوڑے دفن پائے گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے کا ڈھانچہ تھا جو قریباً 12-13 سال کی عمر کا رہا ہوگا۔ دوسرا ڈھانچہ ایک لڑکی کا تھا جو 9 یا 10 سال کی تھی۔ لڑکے کے ڈھانچے پر 5,000 ہاتھی دانت سے بنے منکے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر بھی لومڑ کے دانتوں سے سجایا گیا تاج تھا اور کمر کے ساتھ بنے دستے پر 250 لومڑوں کے دانت پائے گئے۔ اتنی تعداد میں دانت جمع کرنے کے لیے کم از کم 60 لومڑ درکار رہے ہوں گے۔ لڑکی کا ڈھانچہ 5,250 ہاتھی دانت سے بنے منکوں میں لپٹا ہوا تھا۔ ان دونوں بچوں کے ڈھانچوں کے ارد گرد کئی مورتیاں اور ہاتھی دانت سے بنی کئی دوسری اشیاء بھی پائی گئیں۔ ایک مستعد قابل دستکار مرد یا عورت کو محتاط اندازے میں ہاتھی دانت سے بنائے گئے ایک منکے کو تیار کرنے کے لیے کم سے کم بھی اوسطاً 45 منٹ درکار ہوتے ہوں گے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 10,000 منکوں سے آراستہ اس تدفین کو ممکن کرنے کے لیے، جس میں دوسری اشیاء شامل نہیں، قریباً 75,000 گھنٹوں کی نفاست اور باریکی سے کی گئی محنت درکار تھی۔ ماہر اور نہایت قابل دستکاروں کے لیے یہ کم از کم بھی 3 برسوں پر محیط عرصے کی محنت تھی۔ یہ بھی خلاف از قیاس ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ان 2 سونگیر بچوں کا رتبہ اس میمت ہاتھیوں کے شکاری قبیلے کا سردار رہا ہو۔ اس ضمن میں صرف اور صرف ثقافتی اور عقائد پر مبنی دلائل ہی بچ رہتے ہیں جو ان دونوں بچوں کے بے حد شاندار اور بے حد مصرف پر مبنی تدفین کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان کا یہ رتبہ اپنے والدین کی وجہ سے تھا۔ غالباً یہ دونوں بچے قبیلے کے سردار کی اولاد تھے، یعنی یہ ایسی ثقافت کی نشاندہی ہے جہاں خاندانوں کا کرشماتی کردار یا نسل در نسل اقتدار کی منتقلی کے سخت اصول پائے جاتے تھے۔ دوسرے نظریے کے مطابق عین ممکن ہے کہ یہ دونوں بچے پیدائش کے ساتھ ہی کسی قدیم زمانے سے تعلق رکھنے والے اس قبیلے کی محافظ روح کی تجسیم یا کسی آتما کا اوتار قرار دیے گئے ہوں۔
تیسرا نظریہ یہ ہے کہ غالباً ان دونوں بچوں کی اس طرح تدفین زندگی اور معاشرے میں ان کے مقام نہیں بلکہ ان کے مرنے والوں کے انداز کی مظہر ہو۔ عین ممکن ہے کہ انہیں اپنے قبیلے کے شاعر کے مطابق بلی چڑھا دیا گیا ہو، کیا پتہ انہیں قربان کر دیا گیا ہو۔ غالباً شاعر بھی قبیلے کے سردار کے ساتھ ساتھ اس طرح دو نابالغ بچوں کو دفن کرنے سے متعلق ہوں۔ سردار کے ساتھ اس طرح دو بلی چڑھے بچوں کو حالات کے مطابق نہایت ٹھس سے اور شان و شوکت سے دفنانے کا رواج پایا جاتا ہو۔ اوپر جو نظریات دیے گئے ہیں اس میں بھلے کوئی بھی نظریہ سچا ہو، ایک بات طے ہے کہ 30,000 سال پہلے سونگیر بچوں کے ڈھانچے اور نمودی تدفین سے اس قدیم زمانے کے آدمی کی ان خصوصیات کا پتہ چلتا ہے جو اس نے سیاسی اور سماجی طور پر تخلیق کرنے کی غرض سے حاصل کر لی تھی۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہمارے ڈی این اے یا جینیاتی مادے نے ہمیں نہیں سکھائیں، بلکہ یہ تو انسانی انواع میں کسی بھی دوسری نوع اور جانوروں میں پائے جانے والے واقعاتی رویوں اور طرز عمل سے بھی بہت آگے کی بات ہے۔ جنگ یا امن؟ قدیم دور کے آدمی یعنی ذخیرہ اندوز معاشرے میں ایک آخری اور سب سے کٹھن سوال اس دور میں جنگوں کے کردار سے متعلق ہے۔ بعض محققین اس ضمن میں قدیم ذخیرہ اندوز معاشروں کو جنت کی طرح کا پرامن تصور کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جنگ اور جدل زرعی انقلاب کے برپا ہونے کے بعد انسان میں شروع ہوئے۔ تشدد نے اس لیے جنم لیا کیونکہ لوگ ذاتی جائیدادیں اور مال و دولت جمع کرنے کے عادی ہو گئے۔ دوسرے محققین کا خیال البتہ ان سے الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز معاشرے بے انتہا اور غیر معمولی طور پر سخت اور شفاق واقع ہوئے تھے۔ ان دونوں تصورات کے حامل دراصل ہوا میں قلعے بنا رہے ہیں۔ ان کی تحقیق کے پیچھے بھی ناکافی اور چند قدیمی آثار کے متعلق مشاہدات اور جدید دور میں بچ رہنے والے ذخیرہ اندوز آدمیوں کے قبیلوں سے متعلق تحقیق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ دریافت ہونے والے قدیم دور کے آثار حیرت زدہ کر دینے والے ہیں، لیکن خاص سے مبہم اور دقت طلب ہیں۔ آج کے ذخیرہ اندوز معاشروں اور خانہ بدوش قبیلے زیادہ تر باقی دنیا سے کٹ کر دور دراز دشوار ترین علاقوں جیسے کلہاری صحرا یا قطب شمالی میں بسر رکھتے ہیں۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں انسانی آبادیاں انتہائی کم ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی، جنگ و جدل کرنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ علاوہ ازیں یہ کہ حالیہ دہائیوں میں یہ خانہ بدوش اور ذخیرہ اندوز معاشرے جدید ریاستوں کے حکام کے لیے سیاسی طور پر بے انتہا اہمیت کا سامان بن گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان معاشروں کی حتی الامکان حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ان کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر تنازعات اور جھگڑوں کے پھوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ یورپی محققین کو اس سارے عرصے اور حالات میں صرف دو ہی طرح کے آزاد اور خود مختار ذخیرہ اندوز معاشروں میں بڑے پیمانوں اور بڑی آبادیوں کو جو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان میں سے ایک 19ویں صدی میں شمالی امریکہ کے شمال مغربی حصے میں ریڈ انڈینز اور دوسرے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے درمیان شمالی آسٹریلیا میں بسنے والے براجین یا آسٹریلیائی آدمی باشندے ہیں۔ ان دونوں قدیم ذخیرہ اندوز معاشروں میں مسلح لڑائی اور تنازعات بکثرت پائے جاتے تھے۔ تاہم یہ حقیقت قابل بحث ضرور ہے کہ ان معاشروں میں پہلے سے یعنی ابدی طور پر پائے جانے والا یہ طبعی حال تھا، یا یوں ہوا کہ یورپی نو آباد کاریوں کے داخل ہونے کا یہ اثر تھا۔ اس ضمن میں تاریخی آثار نہایت ناکافی، انتہائی مبہم ہیں۔ ویسے بھی 10,000 سال پہلے ہوئی جنگ کے آج بتانے لائق کیا باقیات رہ گئی ہوں گی؟ اس زمانے میں قلعہ بند دیواریں کھڑی کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آرٹلری کے گولے تو چھوڑو، یہاں تک کہ تلواریں اور ڈھالیں بھی نہیں تھیں۔ قدیم زمانے میں برچیاں ہوتی تھیں، کیا پتہ وہ جنگ اور لڑائی میں استعمال ہوتی ہوں، لیکن وہ زیادہ تر شکار اور جڑیں کھودنے کے لیے ہی استعمال ہوتی تھیں۔
اس طرح انسانی ہڈیوں کی باقیات سے بھی کچھ خاص پتہ نہیں چلتا۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی نشاندہی تو ہوتی ہے، لیکن فریکچر اور توڑ پھوڑ سے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ ایسا جنگ اور لڑائی میں ہوا تھا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس طرح وہ جگہیں جہاں انسانی ہڈیوں کی باقیات میں فریکچر اور توڑ پھوڑ کے ثبوت نہیں ملے، اس کا حتمی مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کا قبیلہ یا وہ خود زندگی بھر غیر متشدد معاشرے میں بسر کرتا رہا ہو اور اس کی موت کسی پرتشدد کارروائی کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کی موت تو پٹھوں اور ضروری اعضاء میں شدید زخم، بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے تو واقع ہو سکتی ہے اور ہڈیوں پر ایک خراش بھی نہ آئی ہو۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ زرعی اور صنعتی ادوار میں لڑی گئی شدید جنگوں کے نتیجے میں 90% سے زیادہ اموات جنگوں اور لڑائیوں میں لڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات جیسے بھوک، افلاس، محتاجی، سرد موسم سے عدم بچاؤ اور بیماری کے سبب ہوتی رہی ہے۔ ذرا سوچیے، آج سے 30,000 قبل ایک قبیلے نے اپنے پڑوسی قبیلے کو لڑائی میں شکست دے کر، میدانوں اور جنگلوں پر قبضہ کر کے دوسروں کو علاقہ بدر کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ حتمی لڑائی میں شکست خوردہ قبیلے کے 2 لوگ بھی قتل کر دیے گئے ہوں۔ اس سے اگلے برس علاقہ بدر ہونے والے قبیلے میں موسم کی سختی، بھوک اور بیماری کے سبب کئی 100 لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہوگی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ان بھوک کے مارے ہوئے انسانی ہڈیوں کی باقیات دریافت کرتے ہیں تو نہایت آسانی سے طے کر سکتے ہیں کہ ان سینکڑوں لوگوں کی موت کا سبب ضرور کوئی نہ کوئی قدرتی آفت رہی ہوگی۔ اب کوئی یہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی موت کا اصل سبب تو دراصل بے رحم جنگ اور لڑائی کا نتیجہ ہے؟ اب چونکہ ہم باقاعدہ طور پر محتاط ہو چکے ہیں تو بھلے قدیم دور کے آثار کو زیر بحث لا سکتے ہیں۔ پرتگال میں ایک جگہ پر کچھ باقیات دریافت ہوئیں۔ ان باقیات میں تقریباً 400 انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے شامل تھے جو زرعی انقلاب کے دور سے کچھ عرصہ پہلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان 400 انسانی ہڈیوں کے ڈھانچوں میں سے صرف 2 ڈھانچے ایسے تھے جن پر صاف صاف تشدد کے نشان پائے گئے۔ اس طرح کی ایک دوسری تحقیق کے دوران اس دور سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی علاقوں میں بھی لگ بھگ 400 ہی انسانی ڈھانچے ایک ہی جگہ پر دریافت ہوئے۔ ان 400 انسانی ڈھانچوں میں فقط ایک ہی کھوپڑی ایسی ملی جس پر تشدد کے نشان تھے۔ ان نشانات کو انسانی تشدد کے زمرے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری جگہ پر بھی تقریباً اتنی ہی تعداد میں ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہ یورپ کی ڈینیوب وادی ہے جہاں ملنے والے لگ بھگ 400 ڈھانچوں میں 18 کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً پرتشدد کارروائی کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 400 ڈھانچوں میں صرف 18 سطحی طور پر بڑی تعداد نہیں لگتی، لیکن اصل میں یہ اچھی خاصی شرح کو ظاہر کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اندازاً قدیم زمانے کی ڈینیوب وادی میں 4.5% اموات کا سبب انسانی تشدد رہا تھا۔ آج کے جدید دور میں جب جنگ اور جرائم کی بہتات ہے، انسانی تشدد کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی پوری دنیا میں جو شرح ہے وہ اوسطاً 1.5% ہے۔ 20ویں صدی میں انسانی تشدد کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح 5% تھی۔ یاد رہے 20ویں صدی میں تاریخ کی سب سے بڑی اور عظیم جنگیں برپا ہوئی تھیں اور تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر نسل کشی کے واقعات دیکھے گئے تھے۔ اگر یہ انکشافی اشاریہ مقرر ہو تو اس لحاظ سے قدیم دور کی ڈینیوب وادی 20ویں صدی کی جدید دنیا سے زیادہ پرتشدد رہی تھی۔ ڈینیوب کی قدیم وادی کی یہ افسوسناک دریافت اس نوعیت کی واحد دریافت نہیں ہے۔ اس طرح کی افسردہ کرنے والی دریافتیں دوسرے علاقوں میں بھی ہوئی ہیں۔ سوڈان کے علاقے جبل صحابہ میں 12,000 سال پرانے قبرستان کے آثار ملے ہیں۔ اس قبرستان میں 59 انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ ان میں سے 24 ڈھانچوں کے ارد گرد برچھیوں، نیزوں اور تیروں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ یہ برچھیاں، یہ تیر اور نیزے بعض ڈھانچوں میں پیوست تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس قبرستان میں تشدد کے نتیجے میں مر کر دفن ہونے والوں کی شرح
40% तक बनती है। एक औरत के ढांचे पर तो 12 जगहों पर हड्डियां टूटने और गहरे जख्मों के निशानात पाए गए। जर्मनी के इलाके बावार यार में गारों के एक जाल में आसार कदीमा के माहिरीन ने 38 ज़ख़ीरा अंदोज़ आदमियों की बाकियात दरियाफ्त की। उनमें ज़्यादातर ढांचे औरतों और बच्चों के थे। इन बाकियात के महल वक़ू से अंदाज़ा होता है कि गालिबन उन्हें मौत के उन कुओं में जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यही नहीं बल्कि उनमें से आधे ढांचों, जिनमें बच्चों और शीरखारों के ढांचे भी शामिल थे, उन पर इंसानी हथियारों जैसे चाकुओं और सोटियों से ज़रर पहुंचाने के साफ साफ निशानात थे। इनमें से चंद ढांचे जो बालिग और जवां मर्दों के थे, उन पर सबसे ज़्यादा और बहीमाना तशद्दुद के निशानात थे। यहाँ मिलने वाली बाकियात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पूरे के पूरे ज़ख़ीरा अंदोज़ कुंबे या गिरोह को इस गार में चुन चुन कर निहायत बेरहमी से हलाक किया गया था। कदीम ज़माने के ज़ख़ीरा अंदोज़ आदमी की दुनिया की असल और वाकई शक्ल किस तस्वीर से ज़ाहिर होती है? क्या ये ऐसी दुनिया थी जहाँ इसराइल और पुर्तगाल में सकून और आसूदगी में मर जाने वालों के ढांचे मिले हैं, या वो दुनिया सूडान और जर्मनी के ज़बाह खानों जैसी थी? इसका जवाब इन दोनों में से एक भी नहीं है। जिस तरह कदीम दौर के ज़ख़ीरा अंदोज़ और शिकारी आदमियों के यहाँ अकायद, शायर और सकाफ़तों और समाज की रंगा रंगी हुआ करती थी, वैसे ही तशद्दुद की शरह और जंगों की मौजूदगी का पता भी तरह तरह और किस्म किस्म की शक्लों में मिलता है। बाज़ इलाकों में मुख्तलिफ अदवार के दौरान अगर अमन और आसूदगी का दौरा था, तो दूसरी जगहों पर शदीद लड़ाइयाँ और तनाज़ात पनपते रहते थे। खामोशी की चादर। अगर कदीम दौर के आदमी का बड़ा हिस्सा हम दोबारा से खड़ा करके वाकई देखना मुमकिन कर सकें, तो फिर भी बाज़ मखसूस हालात और वाक़यात ऐसे हैं जो वाकई और नाकाबिले यकीन मानों में नाकाबिले तरदीद भी हैं। जब खिरदमंद आदमियों के पहले ग्रोह ने निएंडरथल आदमियों की आबाई वादी में कदम रखा होगा, तो वो कैसा मंजर होगा? उस दिन के बाद अगले सैकड़ों बरसों तक तरह तरह के तारीखी वाक़यात रूनुमा होते रहे होंगे। बदकिस्मती से उन तारीखी हालात और वाक़यात की निस्बत से आज हमें सिरे से कुछ मुशाहिदे के लिए दस्तयाब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल जाती हैं चंद हड्डियाँ और मुट्ठी भर पत्थर से बने औजार। लेकिन ये सारी वाक़यात मिलकर भी किसी भी तौर पर मुहक्किकीन के जुस्तजू भरे कड़े और तिश्ना सवालों का जवाब नहीं बन सकती। हम इन बाकियात से उस दौर में इंसानी डेल डोल, टेक्नोलॉजी, खुराक और किसी हद तक गालिबन समाजी ढांचे को जान सकते हैं, लेकिन इन बाकियात से किसी भी तौर पर हम सियासी अतवार, आलम अरवाह, अकायद, शायर का तसल्ली बख्श जवाब नहीं ढूंढ सकते। हमें उन मदारियों, फसूगरों और जादूगरों के बारे में कुछ पता नहीं चलता जिन्होंने मिथ्स, मफरूज़ों, हिकायतों और किस्सों की बुनियाद पर कबाइल के सरदारों को हाथी दांतों से मनके बनाकर उनके साथ दफन होने पर कायल किया होगा। खामोशी की ये चादर तारीख़ इंसानी के दसियों हज़ारों सालों पर तनी हुई है। एक के बाद दूसरे हज़ारिये, हर हज़ारिये में यकीनन जंगें भी हुई होंगी और इनकलाब भी बर्पा हुए होंगे। हम नहीं जानते, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मजहबी और सियासी तहरीकें भी चली हों। उस दौर में भी न जाने कौन कौन से फ़लसफ़ियाना नज़रिए पाए जाते हों, कैसे कैसे शाहकार जमालियाती शाहपारे बनाए गए होंगे। उस दौर के यहाँ के आदमियों में भी उनका अपना कोई नेपोलियन बोनापार्ट रहा करता होगा, जो छोटी सी किसी रियासत से उठता होगा और बड़ी बड़ी फतूहात करने की धुन में मारा मारा फिरता होगा। उनके यहाँ भी इंतहाई टैलेंटेड, खुदादाद सलाहियतों के मालिक कई बेथोवेन रहे होंगे, जिन्हें पूरे पूरे आर्केस्ट्रा तो शायद दस्तयाब ना होते हों, लेकिन
ان کی بانس سے بنی ہوئی بانسری کے سر سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تیر جاتے ہوں۔ وہ دنیا کیسے کیسے گوہر اور پیغامبروں کا گھر رہی ہوگی، جو آفاقی خداؤں کا پیغام نہ سہی لیکن شاہ بلوط میں رہنے والی روح کا پیغام ضرور دنیا تک پہنچاتے رہے ہوں گے۔ وہ آخر کیسا جہان ہوتا ہوگا؟ اس دنیا کے بارے میں ہم سوچ تو سکتے ہیں، لیکن قیاس اور اندازوں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تاریخ کے اس دور پر خاموشی کی یہ چادر اتنی دبیز اور موٹی ہے کہ ہم اس ضمن میں اس چادر تلے پھیلی حقیقتوں کے بارے میں کچھ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے حالات و واقعات اس طرح ہماری عین سوچ کے مطابق برپا ہوئے ہوں گے۔ ان حالات و واقعات کے بارے تفصیلات بتانا تو خیر بہت دور کی بات ہے، اور عام لوگوں کا ہی نہیں، محققین کا حال بھی یہی ہے کہ وہ صرف وہی سوال پوچھتے ہیں جن کے بارے میں انہیں یقین ہو کہ کچھ نہ کچھ تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ جب تک دریافت اور تحقیق کی مزید بہتر اور جدید تر اوزار، ٹیکنالوجی اور ذرائع دستیاب نہیں ہو جاتے، ہم غالباً کبھی بھی نہیں جان پائیں گے کہ زرعی دور سے قبل کا قدیم آدمی کس کس فلسفے اور سیاسی نظریے پر یقین رکھتا ہوگا۔ انہیں اپنے زمانے میں کیسے کیسے معاشرتی اور سیاسی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ اس سب کے باوجود ہمیں چیدہ سوال پوچھنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے، جن کے جواب ملنا ابھی تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ ہم صرف اس وجہ سے کہ ہمیں جواب نہیں مل پائے گا 70,000 سالہ انسانی تاریخ میں سے 60,000 سال کو یوں ہی اپنی معذوری کے سبب سے رد نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا قدیم دور کے آدمی، ارے چھوڑو، اس دور میں کچھ خاص نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے آدمی نے انتہائی اہمیت کے حامل کارنامے سر انجام دیے تھے۔ بالخصوص اس دور کے قدیم آدمی نے اس دنیا کو وہ شکل دی ہے جس کا زیادہ تر لوگ تصور ہی نہیں کر پاتے۔ آج سائبیریا کے بے شجر میدانوں، وسطی آسٹریلیا کے صحراؤں اور ایمازون کے جنگلوں میں پیدل سفر اور ایڈونچر کرتے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان بے پناہ قدیم اور براجین علاقوں میں داخل ہونے والے پہلے انسان ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ علاقے اس سے قبل آدمی کی نگاہوں سے اجل رہے ہیں۔ یہ فریب نظر ہے، یہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ ان سے پہلے، ہم سے پہلے ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمی اپنے پورے کنبوں کے ساتھ یہاں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں محدود وسائل کے باوجود گھنے جنگلوں اور بے پایہ صحراؤں، برفیلے پہاڑوں اور وسیع میدانوں پر وہ نقش چھوڑے ہیں جن کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیاں بیان سے باہر ہیں۔ اگلے باب میں ہم انہی تبدیلیوں اور اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ قدیم دور کے ذخیرہ اندوز اور شکاری آدمی ہمارے اس کرۂ ارض کی ماحولیات پر پہلی زرعی بستی بسنے سے پہلے کس طرح اثر انداز ہوئے کہ دنیا بالکل بدل کر رہ گئی۔ اس قدیم دور کا وہ آدمی، وہ ذخیرہ اندوز، وہ شکاری، وہ قصے، کہانیاں اور حکایتیں گھڑنے والا آدمی، وہ مفروضے پالنے والا، متھیں پالنے والا، ارواح پر یقین رکھنے والا آدمی، وہ خردمند آدمی ایسا ظالم جانور ہے جو جانوروں کی تاریخ میں اس سے قبل پیدا نہیں ہوا تھا۔ عظیم سیلاب، شعور اور آگہی کا انقلاب برپا ہونے سے قبل تک انسانوں کی ساری انواع افریقہ اور ایشیائی بر اعظموں میں بسر رکھتی تھی۔ یہ درست ہے کہ ان میں سے کچھ نے چند جزائر کو نچلے درجے کے پانیوں میں تیر کر یا چھوٹے بیڑوں پر چڑھ کر پار کر لیا تھا۔ فلوریز کے جزائر پر انسان نے قریباً 8.5 لاکھ سال پہلے قدم رکھ دیے تھے،
لیکن اس کے باوجود وہ کھلے سمندر میں اترنے سے قاصر تھے۔ اس لیے کوئی بھی امریکہ، آسٹریلیا اور دور کے جزائر جیسے مڈغاسکر، نیوزی لینڈ اور ہوائی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ کھلے سمندروں کی اس رکاوٹ نے صرف انسانوں ہی کو نہیں، دوسرے کئی افریشائی جانوروں اور پودوں کی اقسام کو باہر کی دنیا تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور دراز علاقوں جیسے براعظم آسٹریلیا اور مڈغاسکر میں جانور اور پودے لاکھوں سال تک کچھ اس طرح جداگانہ اور علیحدہ رنگ میں ارتقاء کے عمل سے گزرے کہ ان کی حیت اور فطرت افریشیائی براعظموں میں پائے جانے والے جانوروں سے یکسر مختلف تھی۔ کرۂ ارض پر کئی اور ممیز ماحولیاتی نظام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ماحولیاتی نظام کے اپنے رنگ، جانوروں اور پودوں کی جداگانہ قسمیں ہوتی ہیں۔ خردمند آدمی ان حیاتیاتی رنگوں، قدرت کی افراد اور ارتقاء کے کرشموں کو ختم کرنے والا تھا۔ شعور اور آگہی کا ادراک ہوتے ہی آدمی نے نت نئی ٹیکنیک سیکھنی شروع کی، تنظیمی قابلیت پیدا کی اور غالباً پہلی دفعہ افریقی ایشیائی براعظموں سے باہر نکل کر ساری دنیا میں پھیلنے کا خواب دیکھا۔ اس ضمن میں اسے سب سے اولین کامیابی 45,000 سال قبل اس وقت ملی جب آدمی آسٹریلیا میں قدم رکھنے میں کامیاب ہوا۔ آج تک محققین انسان کے اس کرشمے پر حیران ہیں۔ ان کے پاس اس دور کے آدمی کی کامیابی کو سمجھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ آسٹریلیا پہنچنے کے لیے انسانوں کو سمندروں کے آبی راستوں کو پار کرنا پڑا ہوگا۔ انہیں سینکڑوں کلومیٹر کی وسعت پر پھیلے سمندر کے پار اترنا تھا اور آسٹریلیا پہنچ کر فوراً راتوں رات ایک یکسر، مختلف اور بالکل نئے ماحولیاتی نظام کے ساتھ نباہ کر کے خود کو ڈھالنا بھی تھا۔ اس ضمن میں سب سے مستند نظریہ یہ ہے کہ 45,000 سال قبل آدمیوں کے وہ گروہ جو انڈونیشیا کے جزائر پر کافی عرصے سے آباد تھے، تاریخ میں پہلی بار ماہی گیر بستیاں اور معاشرے آباد کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں رہ کر سمندر میں تیرنے والی کشتیاں بنانے کا ہنر سیکھا اور طویل فاصلے تک ماہی گیری، تجارت اور کھوج کی صلاحیت حاصل کی۔ ان صلاحیتوں کے حصول سے انسانی صلاحیتوں اور طرز زندگی میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی۔ ایک طرح سے کہیے انسان کے رہن سہن اور طریقوں کی کایا کلپ ہو گئی ہوگی۔ ہر وہ میمالیہ جانور، مثال کے طور پر سگے ماہی، سمندری مانس اور ڈالفن وغیرہ نے سمندر کا رخ کیا تو انہیں ارتقاء کے ایک پورے عمل سے گزرنے میں ہزاروں صدیاں لگ گئیں۔ ان کے جسموں میں خصوصی اعضاء تخلیق ہونے، پانی میں زندہ رہنے کے لیے ان کے جسموں کو ڈھلنے میں زمانے لگے ہوں گے۔ افریقہ کے ہرے میدانوں سے نکل کر افریقی بوزنوں کی اولاد ہومو سیپینس انڈونیشیا کے جزائر پر ماہی گیر بستیاں بنا کر آباد ہوئی تو بعد اس کے وہ اپنے جسموں پر تیرنے کے لیے پیر اگنے اور ناک کو حیاتی طور پر ویل مچھلی کی طرح سر کے اوپر چڑھنے کا انتظار کیے بغیر ہی وہ ملاح بن گیا۔ ان آدمیوں نے اس انتظار کی بجائے کشتیاں ایجاد کی اور انہیں پانی پر تیرانے کے قابل بنایا۔ یہی وہ گر تھا، یہی وہ گن تھا جس کو استعمال میں لاتے ہوئے آدمی آسٹریلیا کے ساحل پر جا اترا۔ یہ درست ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو ابھی تک 45,000 سال پرانی کشتیوں اور بحری بیڑوں کے آثار نہیں ملے ہیں۔ وہ چیوا اور ماہی گیروں کی قدیم بستیاں بھی دریافت نہیں ہوئی ہیں۔ ان اشیاء اور بستیوں کے درمیان نسبتاً مشکل بھی ہے کیونکہ اتنے طویل عرصے کے دوران سمندر کی سطح کافی اونچی ہو گئی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق انڈونیشیا کے ساحلوں پر قدیم خط ساحل اب تک کم از کم بھی 100 میٹر گہرے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ تاہم اس کے باوجود مفصل اور ایسی واقعاتی شہادتیں موجود ہیں جو اس نظریے کی بھرپور حمایت کرتی ہیں۔ بالخصوص یہ حقیقت تو بالکل واضح ہے کہ آسٹریلیا میں آ کر بس رہنے کے ہزاروں سال بعد آدمی نے اس براعظم کے شمال میں واقع کئی الگ تھلگ
اور باقی دنیا سے کٹے ہوئے جزیروں کو بھرپور طریقے سے آباد کر لیا تھا۔ ان میں سے بعض مثال کے طور پر بوکا اور مینس کے جزائر اور ان کے قریب ترین خشکی کے بیچ 200 کلومیٹر وسیع و عریض گہرا سمندر واقع ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مینس اور بوکا جزائر پر انتہائی نفیس اور سری کشتیوں کے بغیر پہنچ پاتا۔ کشتی رانی کے فن میں مشاق ہونے کے سوا ایسا ہو پانا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان اور ایسے کئی دوسرے جزائر کے بیچ اس دور کی باقیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدمیوں کے بیچ سمندری راستوں کے ذریعے تجارت بھی کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر نیو آئرلینڈ اور نیو برٹن کے درمیان جزائر کے بیچ برکانی شیشے کی اچھی خاصی تجارت اور نقل و حمل کی جاتی تھی۔ قدیم دور میں انسان کا آسٹریلیا کی جانب سفر اور اس میں کامیابی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ کولمبس کے امریکہ کی جانب سفر اور اپولو دوئم کے چاند پر اترنے جتنا اہم واقعہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی انسان نے افریشائی ماحول اور اس کے نظام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی جست لگائی تھی۔ یہ یقیناً پہلا موقع تھا کہ جب خشکی پر بسر رکھنے والے کسی اتنے بڑے ممالیہ جانور نے افریشیائی بر اعظم سے آسٹریلیا کا کٹھن اور انتہائی دشوار گزار سفر پورا کیا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان کے اجداد نے یہ کارنامہ جدید دنیا کی بنیاد کے طور پر سر انجام دیا تھا۔ جب ذخیرہ اندوزی شکار پر بسر رکھنے والے آدمی نے پہلی بار آسٹریلیا کے ساحلوں پر قدم رکھا تو یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ آدمی اچھل کر ایک پورے بر اعظم میں خوراک کی پوری زنجیر پر سب سے اوپر براجمان ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ وہ کرۂ ارض پر سب سے خطرناک، تباہ کن اور مہلک نو ثابت ہوا۔ اس وقت انسان نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھالنے کی غرض سے نت نئی موافقت پذیری کے اسباب اور روایات کا مظاہرہ کیا، لیکن ارد گرد کے ماحول پر اس نو کا اثر خال خال اور یوں ہی برائے نام سا تھا۔ اب تک انسان نے نئی جگہوں، ماحول اور طبعی مسکنوں میں بے پناہ کامیابی سمیٹی تھی، لیکن وہ یہ سب ماحول اور مسکن میں تبدیلی اور بربادی کے بغیر کرتا آیا تھا۔ آسٹریلیا میں بسنے والے، بلکہ کہیے اس بر اعظم کے فاتحین نے یہاں پہنچ کر صرف ماحول کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام کو یوں تاخت و تاراج کیا کہ اس کی حیت ہی بدل گئی۔ اس وجہ سے چارہ خوراک جمع کر، کھود کر، شکار مار کے پالنے والے انسانوں کی اس نو یعنی اس دور کے آدمی کو ذخیرہ اندوز کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے ریتلے ساحلوں پر انسان نے پہلا قدم رکھا تو یقیناً اگلے ہی لمحے اس قدم کے نشانات سمندر کی لہروں میں بجھ گئے ہوں گے، لیکن جوں آدمی آگے بڑھا، آسٹریلیا کے اندرون تک پہنچا، اس نے اپنے قدموں کے ایسے نشان چھوڑے جو کسی بھی طرح بجھائے نہیں جا سکتے، محو نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جیسے جیسے انسان نے آگے قدم بڑھائے، اس کا سامنا عجیب و غریب مخلوق سے ہوا۔ 200 کلو گرام وزنی، یہ 6.5 فٹ اونچے کینگرو، کیسے دار شیر جو آج کے چیتوں جتنے بڑے ہوتے تھے اور اس وقت بر اعظم آسٹریلیا کے سب سے بڑے شکاری تھے۔ کوالا اتنے بڑے تھے کہ ان کو دیکھ کر پیار کی بجائے خوف آتا تھا اور درختوں میں سرسراتے پھرتے تھے۔ شتر مرغوں کے سائز سے 2 گنا بڑے، اڑنے سے معذور پرندے میدانوں میں دوڑتے پھرتے تھے۔ چھپکلیاں ڈریگن کے سائز کی، سمور ریچھ جیسا جانور جو 2 ٹن تک وزنی ہوتا تھا، جنگلوں میں دندناتا پھرتا ہوگا۔ پرندوں اور مگرمچھوں جیسے خزندہ جانوروں کے سوا سبھی جانور کیسہ دار تھے، یعنی ان کے جسم پر تھیلیاں ہوا کرتی تھی، ایسی ہی تھیلیاں جو آج کل کنگرو میں ہوتی ہیں۔ یہ سارے ممالیہ جانور چھوٹے، لاچار اور شکم مادر میں بچے کی طرح بچوں کو پیدا کرتے اور پھر عرصے تک بطن کے ساتھ ان قدرتی کیسوں یا تھیلیوں میں رکھ کر انہیں دودھ پلایا کرتے تھے۔ کیسے دار ممالیہ جانور افریقہ اور ایشیا میں خال خال ہی ہوتے تھے، لیکن آسٹریلیا میں تو ان کی بہتات تھی، بلکہ انہی کی بادشاہی تھی۔ چند ہزار برسوں کے اندر ہی یہ سارے دیو ہیکل جانور آسٹریلیا سے ختم ہو گئے
اس زمانے میں آسٹریلیا میں پائے جانے والی ایسی 24 انواع کے جانور جن کا وزن 50 کلو گرام سے زیادہ ہوا کرتا تھا، ان میں سے 23 معدوم ہو گئیں۔ اس طرح چھوٹی انواع کی کثیر تعداد بھی ختم ہو گئی۔ آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں پائے جانے والی خوراک کی زنجیر مکمل طور پر برباد ہو گئی اور ایک نئے سرے سے خوراک کی زنجیر کو نئے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑا۔ یہ لاکھوں سال کے عرصے میں آسٹریلیا کے ماحولیاتی نظام میں ڈھلنے کی سب سے